بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، ایک مسلمان کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر حقوق ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں بتلائیں گے کہ وہ حقوق کیا ہیں؟ ناظرین ذرا غور فرمائیں، امت کی تربیت ہو رہی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کیا کرو۔ ارے میرے بھائی، سلام کیا ہے؟ قرآن کی روح سے یہ سلامتی کی بڑی عظیم الشان دعا ہے جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے۔ یہ امن کی دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری بات ارشاد فرمائی، جب تمہارا بھائی تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی دعوت کو رد نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ غیر مسلم کی دعوت کو بھی رد نہیں فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دعوت پر جاؤ تو کھانے کے بعد اپنے میزبان کے لیے برکت اور رحمت کی دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ جب بھی کسی کے گھر تشریف لے جاتے دعوت میں تو آنے سے پہلے ان کے لیے دعائے خیر ضرور فرماتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات کے متعلق فرمایا، تمہارا بھائی جب تم سے کوئی نیک مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کیا کرو اور اسے نیک مشورہ ضرور دو، کیونکہ یہ امانت ہے۔ اور سامعین کرام، اسی طرح ایک چوتھی بات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تمہارے مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کے الحمدللہ کہنے پر جواب دیا کرو، اور جواب میں اسے یہ دعا دیا کرو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، اسلام کا ایک ایک عمل الحمدللہ کتنا خوبصورت ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ غور فرمائیں، رحمت کی دعا دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم میں سے بھلا کون ہے جسے اللہ کی رحمت درکار نہ ہو؟ ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، کہنے والا بھی اور تمام سننے والے بھی۔ اسی طرح پانچویں بات میں امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جب تمہارا مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کیا کرو۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں مریض کی عیادت کرنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں، ورنہ ہر شخص مریض کی عیادت ضرور کرتا۔ اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کون شخص ہے جو اس دعا کا محتاج نہیں؟ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بندے میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا، یا رب تو پاک ہے اس بات سے کہ تو بیمار ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرا جو فلاں فلاں پڑوسی، تیرا فلاں فلاں دوست بیمار ہوا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک چھٹی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جایا کرو، کہ جنازے کے ساتھ جانا بہت ہی عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ناظرین کرام، یہ عظیم الشان اعمال ہیں جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔